اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، نور ہدایت دینی تعلیم چینل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کرام، آج میں جو آپ کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ ہے اللہ رب العزت کے وحدانیت، اللہ رب العزت کی مالکیت، اللہ رب العزت کی رزقیت کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو تخلیق کیا، جس میں ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، چرند پرند بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، انسان، جنات اور فرشتے بھی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو تخلیق فرمایا، تمام مخلوق کو۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ تخلیق کائنات سے پہلے بھی کوئی مخلوق تھی، بھی کوئی چیز تھی؟ اگر نہیں تھی تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت نے کائنات سے پہلے کس کو تخلیق کیا۔ تو یہ دیکھنے سے پہلے، یہ سننے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے میری گزارش ہے کہ اس کو فوری سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی جائے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا ذمہ لینے والا ہے۔ بس ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے، تمام کی تمام اس کی مخلوق ہے۔ اس کی اللہ نے پرورش کی، اس کی تدبیر کی ہے، اس کو بنایا ہے۔ عدم سے لے کر حدوث تک کچھ نہیں تھا، سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ بس تمام مخلوقات کے لیے، چاہے وہ تحت الثری میں ہو یا ان کے درمیان جامد اور ناطق چیزوں میں، سب کے لیے منزلہ شت ہے۔ تمام کے تمام اس کی مخلوق ہیں اور وہ سب کا رازق ہے۔ تمام اس کی ملکیت ہیں، اس کے مملوک ہیں، اس کے قہر و قدرت کے نیچے اور اس کے تصرف و معیشت کے تحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس پر چڑھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہو تم، اور جو تم کرتے ہو وہ سب کچھ دیکھنے والا خالق مالک رازق ہے۔ اور تخلیق کے تمام علماء اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ اس میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، جیسا کہ اس پر قرآن حکیم دلالت کرتا ہے۔ لیکن اختلاف اس بات پر ہوا کہ آیا وہ 6 دن ہمارے عام دنوں کی طرح تھے یا پھر ہر دن 1000 سال کے برابر تھا، یا ہمارے شمار کے مطابق۔ یہ دونوں قول ہیں، اس میں اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ علماء اکرام کا اس پر اختلاف ہے کہ کیا آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے کوئی اور مخلوق موجود تھی؟ تو متکلمین کی ایک جماعت کے مطابق آسمان اور زمین کی پیدائش سے قبل کچھ نہیں تھا اور دونوں عدم محض کے بعد پیدا کیے گئے۔ اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے دوسری مخلوقات تھیں، اور ان کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ فرماتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں،
اور اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اس کا عرش پانی پر تھا، اور عمران بن حسین رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اس طرح نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود تھا اور اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی بحث نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے یالی بن عطار سے، انہوں نے وکی بن حدث سے، انہوں نے اپنے چچا رزین کلیت بن عامر عقیلی سے، انہوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے قبل ہمارے رب کہاں تھے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت سبحانہ و تعالیٰ اس وقت ابر میں تھے، اس کے اوپر بھی ہوا تھی، اس کے نیچے بھی ہوا تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش پیدا کیا پانی پر۔ یہی حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یزید بن ہارون ان حماد بن سلمہ سے بھی روایت کی ہے، لیکن اس میں ابن کان ربا کا قبل ان تخلقا خلقا کے الفاظ ہیں، اور باقی روایت ایسی ہے۔ اس کی تخریج امام ترمذی نے بھی کی ہے، احمد بن منی سے، اور ابن ماجہ نے ابو بکر ابی شیبہ سے اور محمد بن صبا سے، اور ان تینوں نے یزید بن ہارون سے، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کے اس مسئلہ میں اختلاف ہوا ہے کہ کون سی چیز ان سب سے پہلے پیدا کی گئی تھی، تو بعض نے کہا تمام چیزوں سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا تھا، اور اسی قول کو ابن حریر، ابن الجوزی اور اس کے علاوہ بعض نے قبول کیا، اور ابن جریر فرماتے ہیں قلم کے بعد ہلکے بادل کو پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش کو پیدا کیا، اور وہ دلالت کرتے ہیں اس حدیث سے جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت الصامت کے سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا لکھو، تو اس وقت اس نے لکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دیا۔ یہ الفاظ حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اور امام ترمذی نے بھی فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور جمہور کا مذہب اس بارے میں حافظ ابوالعلا حمدانی وغیرہ سے یہ منقول ہے۔ عرش ان سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور اسی مذہب کی تائید کرتے ہیں وہ حدیث جس کو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ضحاک کے طریق سے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ اس طرح وہ اس پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس طرح نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں، ہمیں ابو طاہر بن عمرو بن سرا نے حدیث بیان کی ابن وہب سے، انہوں نے ابو حابی الخولانی سے، انہوں نے ابو عبد الرحمن الجلیلی سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عواص سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو، مقادیر کو، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 پہلے لکھا، کیا لکھا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، یعنی کہ کائنات تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا تھا، اور پانی پر اللہ رب العزت کا فرش تھا۔ 50,000 سال پہلے کیا لکھا؟ ہماری تقدیر لکھ دی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تقدیر بھی کلام مقادیر کے ساتھ لکھی گئی، اور یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ یہ قلم مقادیر سے لکھنا عرش سے پیدا کرنے کے بعد ہوا، تو ثابت ہوا کہ عرش کی تخلیق مقدم ہے اس قلم پر جو کہ مقادیر لکھنے سے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور یہ مذہب جمہور علماء کا ہے۔ قلم کی تخلیق کو مقدم کرنے والی روایت محمول کی جائے گی
اس بات پر کہ قلم اس کائنات کی اولین مخلوقات میں سے ہے۔ اس قول کی تائید کرتی ہے وہ حدیث جس کو بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نقل کیا۔ انہوں نے کہا کہ اہل یمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں اور تاکہ ہم آپ سے اس کائنات کے ابتدا کے بارے میں سوال کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں میں اور دوسری روایت میں غیرہ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اس کے بعد اہل یمن نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے ابتدا کے بارے میں بھی سوال کیا اور کہا ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ سے کائنات کی ابتدا کے بارے میں سوال کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا صرف ان کے سوال کے مطابق اور عرش کی تخلیق کے بارے میں انہیں نہیں بتایا، جیسا کہ پہلے حدیث ابن رزین میں آپ کو بتایا تھا۔ ابن جریر نے فرمایا کہ دوسرے علماء کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے پہلے پانی کو پیدا کیا۔ اس کو صدی نے ابی مالک اور ابی صالح ان ابن عباس سے اور مرا ان ابن مسعود سے اور دوسرے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور اس نے پانی کو پیدا کرنے سے پہلے اور کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ اور ابن جریر محمد بن اسحاق سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا سب سے پہلے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی وہ نور اور ظلمت ہے، پھر ان کے درمیان امتیاز کیا کہ ظلمت کو اندھیری رات بنا دیا اور نور کو چمکدار روشن بنا دیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ بے شک ہمارے رب نے قلم کے بعد کرسی کو پیدا کیا، پھر کرسی کے بعد عرش کو، اور اس کے بعد ہوا اور ظلمت کو، پھر پانی کو، اور پھر عرش کو پانی پر رکھا۔ تو یہ ہے آج کے ویڈیو میں، یہ حوالے ہیں۔ کتاب کا نام ہے قصۃ الخلق، کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی، جس کے مصنف ہیں حافظ امام الدین ابو فضلہ اسماعیل ابن کثیر متوفی 774 ہجری۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سب کو ضرور علم ہو گیا ہوگا کہ تخلیق کائنات سے پہلے کیا تھا، اور پھر سب سے پہلے کون سی چیز تخلیق کی گئی، یہ آپ کو سب علم ہو گیا ہوگا۔ یہ آپ کے نالج میں ایک اضافہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آئندہ نئی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔